نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 2 میں آج کا ہمارا سبق ہے حروف شجریہ۔ حروف شجریہ کہتے ہیں جیم، شین اور یا کو۔ جیم، شین اور یا، ان 3 حروف کے سیٹ کا نام ہے حروف شجریہ۔ ٹھیک ہے، ان 3 حروف کے سیٹ کا نام ہے حروف شجریہ۔ آپ نے یاد رکھنے کے لیے نا شین اور جیم سے یاد رکھنا ہے شجریہ، تو یاد ہو جائے گا۔ حروف شجریہ، ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ زبان کا درمیان والا حصہ اور تالو کے ملنے سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب وسط زبان بالمقابل کا مطلب ہوتا ہے آمنے سامنے، اوپر کے تالو کے ساتھ لگے نا تو اس سے جیم، شین اور یا ادا ہوں گے۔ ٹھیک ہے، وسط زبان کیا ہوتا ہے؟ زبان کا درمیانی حصہ، زبان کا درمیان والا حصہ جب بالمقابل آمنے سامنے، کس کے آمنے سامنے؟ زبان کے سامنے کیا ہے؟ اوپر کی طرف کیا ہے؟ تالو۔ ٹھیک ہے، اور جب آپس میں یہ ٹکرائیں گے، آپس میں یہ ایک دوسرے کو لگیں گے تو جیم، شین اور یا ادا ہوں گے۔ کیسے؟ آئیں تصویر میں دیکھتے ہیں۔ اب تصویر میں دیکھیے، یہ زبان ہے، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا بھی ہے، یہ زبان اور تالو یہاں پر ہے، یہ تالو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو زبان کا یہ والا جو حصہ ہے نا، یہ درمیان والا یہاں پہ، یہ اوپر یہاں تالو کے ساتھ لگتا ہے۔ بول کے دیکھیے، جیم، شین، یا۔ ٹھیک ہے، جیم، شین، یا۔ اور ان 3 حروف کے سیٹ کا نام کیا ہے؟ حروف شجریہ۔ حروف شجریہ یاد کرنے کا طریقہ، اچھا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کیا؟ پہلے تو یہ سن لیجئے، مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے، مخرج میں یعنی کہاں سے ادائیگی ہوتی ہے۔ آپ نا ان حرفوں کے شروع میں الف کے اوپر زبر لگا لیں، یعنی کہ حمزہ بنا لیں۔ تو اس کو پڑھ کے دیکھیں، حمزہ، جیم، زبر، اج۔ اب جہاں پہ اج کہتے ہوئے نا زبان جہاں پہ لگی ہے نا وہی اس کا مخرج ہے، بالکل صحیح مخرج وہی ہے۔ اب بولیں حمزہ، شین، زبر، اش، اش۔ یہ جو شی کی آواز آئی ہے نا، جو شین کی آواز آ رہی ہے، اور شین کے لیے جو زبان اوپر تالو کے ساتھ لگائی ہے، یہی اس کا مخرج ہے۔ پھر حمزہ، یا، زبر، آئی۔ اب دیکھیں آئی کہتے ہوئے بھی سبحان اللہ زبان خود ہی تالو کو ٹچ کر رہی ہے، تو یہ اس کا مخرج ہے۔ کتنا آسان سبق ہے، اور کتنا الحمدللہ آسان بھی ہے، سمجھ میں بھی آ رہا ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، سمجھ کے جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی۔ اب پھر ایک دفعہ دیکھ لیجئے، حروف شجریہ، جیم، شین اور یا کو کہتے ہیں حروف شجریہ۔ وسط زبان کا مطلب ہوتا ہے زبان کا درمیانی حصہ جب بالمقابل اوپر کے تالو کے ساتھ لگے تو اس سے جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہے، ٹھیک ہے، حروف شجریہ۔ اب جب آپ سبق سنائیں گی تو آپ نے یوں سنانا ہے کہ حروف شجریہ جیم، شین، یا کو کہتے ہیں۔ وسط زبان جب بالمقابل اوپر کے تالو کے ساتھ لگے تو اس سے جیم، شین، یا ادا ہوتے ہیں، اور یہ ادائیگی بھی اسی طرح کرنی ہے، اردو میں نہیں کرنی۔ جیم، شین، یا، یوں آپ بول کے دکھائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔